السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پکسل لیب کا کورس آپ کو شروع کروانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پکسل لیب کو سیکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس کے ذریعے آپ کمائی کر سکتے ہیں، لوگو بنا سکتے ہیں، اشتہار بنا سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کا کوئی بھی کام موبائل کے اندر آرام سے کر سکتے ہیں اور اس سے پیسے کما سکتے ہیں۔ پیسے کیسے کما سکتے ہیں؟ سارا کام آپ یوٹیوب پہ دوسروں کو سکھا کے بھی پیسے کما سکتے ہیں، اور لوکل مارکیٹ میں آپ کسی دکاندار کو اشتہار بنا کے، وزٹنگ کارڈ بنا کے اور بھی بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ یہ سادہ سا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے جیسے آپ لوگ سیکھیں گے آپ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا۔ دوسری بات، یہ کورس میں بالکل زیرو سے شروع کرواؤں گا۔ جو نئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، جو پرانے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ پہلی کلاس ہے، انٹروڈکشن ہے، تو اس کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ پلے اسٹور پہ جو پکسل لیب ہے میں وہ استعمال کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہو کہ یہ والی پکسل لیب ہے، اور اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر پہلی کلاس کے اندر کچھ آپ لوگوں کو ضروری باتیں بتا دوں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو اہم، اگر آپ لوگوں نے اسکرین فل نہیں کی ہوئی تو وہ کر لیں تاکہ آپ کو سارے ٹول نظر آ جائیں۔ سب سے اہم ٹول جو ہے وہ یہ والا ہے۔ اس کا پتہ آپ لوگوں کو ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ یہ میں بتاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو جن کو نہیں پتہ تو میں ویسے ہی آپ لوگوں کو پہلی کلاس میں اوور ویو دے رہا ہوں۔ اچھا، پکسل لیب کے اندر کچھ آپ کے سامنے بٹن نظر آ رہے ہوں گے۔ نیچے 5 بٹن ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے۔ اور ان 5 بٹن کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ فی الحال یہ اے والا نیلا بٹن، اس کا مطلب جو اے والا بٹن ہے میں وہ استعمال کر رہا ہوں، اور اوپر جو فنکشن سارے ہیں وہ اے والے بٹن کے شو ہو رہے ہیں۔ اور اے والا بٹن کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ تحریر کے متعلق ہوتا ہے۔ کوئی بھی تحریر کے اندر آپ نے تبدیلی کرنی ہے، تحریر کو 3D بنانا ہے، تحریر کو بیک پہ لے جانا، فرنٹ پہ لینا ہے، تحریر کی پوزیشن تبدیل کرنی ہے، اور تحریر کا سائز بڑا چھوٹا کرنا ہے، اس کی پیڈنگ کرنی ہے، کلر کرنا ہے، یہ سارے ٹولز میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اے والا بٹن دبائیں گے تو اوپر جتنے بھی یہ سارے ٹول آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ سارے تحریر کے متعلق آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک ٹول آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو آپ جیسے ہی دبائیں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے بیک گراؤنڈ کھل جائیں گے۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ اچھا، یہ بیک گراؤنڈ ہیں، اور ساتھ میں ایک یہاں پہ آپ کو یہ والا بٹن بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ مائی پروجیکٹ، جو بھی آپ پروجیکٹ یہاں سے اوپر سے سیو کرتے ہیں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو وہ پروجیکٹ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے سیو ایز اے پروجیکٹ جب آپ کریں گے۔ اچھا، اس پروجیکٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی فائل سیو کرتے ہیں تو اس پروجیکٹ کو بعد میں یہاں سے اوپن کر کے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ سارے میں نے پروجیکٹ بنائے ہیں، تو ان کے اندر میں اگر تبدیلی کرنا چاہوں تو اب تبدیلی کر سکتا ہوں۔ تو پروجیکٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک دن ایک کام کرتا ہے اور بعد میں چاہتا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرے تو بعد میں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرا یہ ایک تھم نیل ہے بڑا یہ والا، اب میں چاہوں تو اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو بھی چیز تبدیل کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ فی الحال میں واپس آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ سارے بیک گراؤنڈ ہیں، جو بھی دباتے جائیں گے بیک گراؤنڈ سیٹ ہوتا جائے گا۔ باری باری میں آپ کو سب دبا کے دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ تو یہ یہاں سے آپ کوئی بھی بیک گراؤنڈ تبدیل کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اور اس کے اوپر جو تحریر ہے اس کے اندر بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ کیسے لکھ سکتے ہیں یہ بعد میں بتا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک تیسرا بٹن یہاں پہ یہ ہے درمیان والا، اس کے اندر مختلف فنکشن ہے۔ اس کے اندر سٹیکر آپ استعمال کر سکتے ہیں، مختلف سٹیکرز آپ کو مل جائیں گے۔ کوئی بھی تصویر آپ لوگ گیلری کے اندر آپ کی کوئی تصویر پڑی ہے اس کو آپ وہاں سے اٹھا کے اس کے اندر لا سکتے ہیں۔ کوئی PNG پڑی ہے وہاں سے اٹھا کے لا سکتے ہیں۔ اچھا، PNG کیا چیز ہوتی ہے؟ PNG وہ چیز ہوتی ہے جس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی تصویر یا کوئی شکل یا کوئی ایسی چیز جس کا بیک گراؤنڈ نہ ہو اس کو PNG کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہاں پہ ڈرا ٹول ہے، ان کے متعلق علیحدہ علیحدہ کلاس بعد میں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کوئی بھی شکل لینی ہو تو آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپنی شکل جب بھی کوئی لینی ہوتی ہے تو یہ درمیان والا بٹن دبائیں گے تو شکل والا آپشن آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بیزیئر ٹول ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی میں تفصیل سے بتاؤں گا، اور ایروز اگر آپ لوگوں نے کوئی تیر وغیرہ لینے تو اس کے اندر یہ آپشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ تیسرا چوتھا بٹن یہ ہے، یہ بھی بیک گراؤنڈ کے متعلق ہے۔ اچھا، یہ بھی بیک گراؤنڈ کے متعلق ہے اور یہ بھی بیک گراؤنڈ کے متعلق ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟
تو ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ جو یہ والا بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر پہلے سے بنے بنائے بیک گراؤنڈ موجود تھے اور ہم نے تبدیل کیے. یہ دیکھیں پہلے سے بیک گراؤنڈ موجود تھے اور ہم نے تبدیل کیے. اور جو یہ والا بٹن ہے اس کے اندر ہم نے اپنے بیک گراؤنڈ خود بنانے ہوتے ہیں. اس بٹن کے متعلق تو بیک گراؤنڈ ہم نے خود کیسے بنانے ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا. فی الحال میں اوور ویو دے رہا ہوں کہ کون سا بٹن کیا کام کرتا ہے. جیسے یہ بٹن بتاؤں گا تو یہ سارے فنکشن جو آئیں گے یہ بیک گراؤنڈ کے متعلق آ جائیں گے. اس کے بعد یہ والا بٹن جو ہے یہ 5واں بٹن، اس کے اندر بھی مختلف فنکشنز ہے. آپ نے کوئی تصویر بلیک اینڈ وائٹ رنگ دار تصویر کو بلیک اینڈ وائٹ کرنا ہے، یا کسی تصویر کے جو ہے رنگ بہتر کرنے ہیں، یا اس کے اندر نوائز پیدا کرنا ہے، یا وگنیٹ پیدا کرنا ہے. اس کے اندر بہت سارے زبردست فنکشن ہیں. تو یہ سارے مختلف فنکشن اس کے اندر ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد اوپر آپ کو کچھ فنکشنز نظر آ رہے ہوں گے تو ان کے متعلق میں اوور ویو دے دوں. اس میں سے یہ ایک لیئر والا بٹن ہے، یہ بہت ضروری بٹن ہے. اس کے بغیر گرافک ڈیزائننگ ممکن نہیں، اس پہ علیحدہ کلاس ہوگی. اس کے بعد یہ ایک بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا گریڈ والا. گریڈ کے بغیر بھی گرافک ڈیزائننگ ممکن نہیں ہے. گریڈ بیسیکلی استعمال اس لیے ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی علیحدہ جب میں کلاس بناؤں گا تو آپ کو سمجھاؤں گا. گریڈ بیسیکلی جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں اس کی ایک ترتیب ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ترتیب نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. تو یہ ترتیب سیٹ کرنے کے لیے اور کام کو آسان کرنے کے لیے گریڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ زوم والا بٹن ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ کو چھوٹی سی ہے، صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہی، تو اگر آپ اس کو زوم کر کے بڑا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنا کام کو بڑا کر کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انڈو والا بٹن ہے. اگر آپ سے کوئی چیز غلطی سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے یا کوئی چیز غلط کام ہو گیا تو اس سے آپ پیچھے واپس اس کام کی طرف آ سکتے ہیں، پہلے سٹیپ پہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیلیٹ والا بٹن ہے. اگر آپ نے کوئی بھی چیز آبجیکٹ ڈیلیٹ کرنا ہو تو یہ والا بٹن ہے، یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہو تو اس کے لیے آگے پین والا بٹن ہے. تبدیلی کرنے کے لیے پین والا بٹن ہے اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ والا بٹن ہے. تبدیلی جیسے کرنا چاہیں گے تو آپ کے پاس مزید فنکشنز آ جائیں گے کہ آپ نے اس کی کاپی کرنی ہے یا اس کو جو ہے کیپٹل لیٹر یعنی بڑی ABC بنانا ہے، اس کا رنگ تبدیل کرنا ہے، اس کو پیچھے لے جانا ہے، اس کو فرنٹ لے جانا ہے. اس کے متعلق بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. تو یہ ٹولز اس کے اندر ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں. سمپل جس چیز کو آپ سلیکٹ کریں گے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اوپر آپ کو یہاں سے آپ پروجیکٹ اور جو بھی آپ کام کرتے ہیں اوپر سے آپ پروجیکٹ ہو گیا یا کوئی چیز ہو گئی، آپ پوری تصویر بھی سیو کر سکتے ہیں اور پروجیکٹ بھی سیو کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ پروجیکٹ آپ ایڈیٹیبل ہوتا ہے، بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی تصویر سیو کریں گے تو اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک یہ آپشن موجود ہے، اس کے اندر آپ کسی کو کے ساتھ کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اوپر آپ کو آپشن نظر آ رہے ہوں گے. آپ فیس بک پہ اور اسی طرح مختلف پلیٹ فارم ہیں، ان پہ اگر آپ اپنا اس کام کو شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ پہلے سے کوٹیشن کافی سارے اقوال زرعی انگلش میں، اردو میں اقوال زرعی کرتے ہیں، انگلش میں کوٹیشن کہتے ہیں، موجود ہیں. اور فرینچ زبان میں اور انگلش زبان میں. اور موٹیویشن یہاں پہ کیٹیگری آپ دوستی کے متعلق، کامیابی کے متعلق، خوشی کے متعلق جو بھی کوٹیشنز ہیں یہاں سے لے سکتے ہیں. سمپلی آپ نے صرف ایک دفعہ دبانا ہے تو خود بخود وہ اوکے کریں گے تو کوٹیشن آ جائے گی. اس کے علاوہ یہ والا ایک بٹن ہے 3 نقطوں والا، اس کے اندر آپ کو کافی سارے فنکشن نظر آ رہے ہوں گے. آپ گیلری سے کوئی امیج لے سکتے ہیں، یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اور نیچے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ درمیان والا بٹن دبا کے یہاں سے بھی گیلری سے امیج لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اوپر پلس والا بٹن دبا کے یہاں سے بھی گیلری سے امیج لے سکتے ہیں. تو یہاں تک 3-4 آپشنز ہیں اور ان کو بیک گراؤنڈ کے طور پہ یہاں سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اور کہیں سے آپ لوگ اس کو اگر آپ یہاں سے لیں گے تو وہ بیک گراؤنڈ کے طور پہ سیٹ ہوگا. ابھی آپ کو نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے. یہاں سے اگر لیں گے تو بیک گراؤنڈ کے طور پہ سیٹ ہوگا، اور اگر یہاں سے اور یہاں جمع والے بٹن جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سے لیں گے تو صرف تصویر آئے گی، بیک گراؤنڈ کے طور پہ سیٹ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ نیچے آپ کوئی بھی ایکسپورٹ امیج کر سکتے ہیں. ایکسپورٹ والا بٹن دبائیں گے تو یہ جو ہے آپ اس یہاں سے سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایکسپورٹ کا مطلب وہی ہے سیو کرنا، سیو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے پکسل لیب کی ٹیوٹوریل دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ پیسے دے کے ایڈ ریموو جو اشتہارات ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. ریکور آٹو سیو کر سکتے ہیں. اور ریکور آٹو سیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کام 3-4 گھنٹے پہلے کیا، وہ آپ کا ختم ہو گیا تو آپ اس کو دبا کے وہ کام دوبارہ واپس کر سکتے ہیں. آپ اپنی پروجیکٹ فائل یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ
یہ پروجیکٹ فائل یہاں سے اوپن ہو سکتی ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے یہاں سے بھی اوپن ہو سکتی ہے، یہاں سے بھی آپ کی پروجیکٹ فائل اوپن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ایپ کے متعلق آپ جان سکتے ہیں، اور یہاں سے اگر آپ چاہیں تو ایپ کو بند کر سکتے ہیں، اور اوکے کریں گے تو ایپ بند ہو جائے گی۔ تو یہ پہلی کلاس تھی جس میں تعارف تھا، امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔